رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کے رسول نے 9 چکر لگائے، اللہ 5 معاف کرتے گئے، 5 رہے۔ ہمارا کہ وہ 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ، ثواب اس کو 50 نمازوں کا ثواب۔ یہ وہ رعایتیں ہیں امت پر جو رسول اللہ کی برکت سے امت کو ملی۔ معراج کی رات اللہ نے نمازیں ادا کی، وہاں پہ تحفے یہ دیے میرے پیغمبر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونا پیغمبر، امت کے لیے دکھنے والا پیغمبر، وہاں پہ بھی اپنی امت کو یاد رکھتا ہے۔ فرمایا نہیں میرے اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تمام نیکوکار بندوں پہ بھی تیری سلامتی۔ عرش کے اوپر، تحت الثری کے اوپر رب سے ملاقات ہے، لیکن کتنی اہم ملاقات ہے، اپنی امت کو نہیں بھولے۔ عام امت ہر مقام پہ اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کر رہی ہے، اپنے نبی کو بھلا دیا۔ اے نبی تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ ہماری کمی اور خوشیوں کے اندر کیا نبی کی سنت ہے؟ ہماری زندگیوں میں نبی کی سنت ہے؟ ہم وہ فکر کرتے ہیں، اس طرح دکھتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمارے لیے دکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس ایسی عزت والا رسول آ چکا ہے جو شان والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، محبوب کبریا ہے، احمد مجتبی ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے۔ فرمایا ایسا رسول آ چکا ہے، کتنا بڑا احسان تھا۔ فرمایا من انفسکم، پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ تمہیں سے ہوگا، تمہاری جنس میں سے ہوگا۔ اب یہ بھی اعتراض تھا، اگر انسانوں کے پاس نبی کوئی فرشتہ آ جاتا، لوگ کہتے جناب فرشتے کو تو بھوک نہیں لگتی ہے، فرشتوں کو تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، ان کو ہمارے درد کا کیا پتا؟ اللہ نے فرمایا من انفسکم، وہ تمہاری ہی جنسوں میں سے ہوگا، لیکن حسب النسب، خاندان قبیلے کے اعتبار سے اعلیٰ خاندان کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا غصے
یہ جو کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ من انا میں کون ہوں؟ سارے صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ہاں میں اللہ کے رسول تو ہوں، لیکن حسب نسب کے اعتبار سے انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب میرا دادا ہے۔ اس خاندان سے، اعلیٰ خاندان سے، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عرب کے اندر بنو کنانہ کو بنایا، بنو کنانہ کو منتخب کیا سرداری کے لیے، خاندانی اعتبار سے مضبوط خاندان، حسب نسب کے اعتبار سے مطہر پاکیزہ خاندان، مسمہ خاندان، محترم اور عزت والا خاندان بنو کنانہ۔ اور بنو کنانہ میں سے اللہ کریم نے قریش کو منتخب کیا پورے عرب سے، اور بنو قریش میں سے اللہ کریم نے منتخب کیا عزت والا خاندان بنو ہاشم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بنی ہاشم، میں خاندان بنی ہاشم میں سے آیا ہوں، عزت والا خاندان۔ گویا حسب نسب کے اعتبار سے بھی عزت والے، قبیلے کے اعتبار سے بھی خاندان، برادری کے اعتبار سے بھی عزت والے تھے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس ایک عزت والا رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے، تمہارے اپنے خاندان میں سے ہے، تمہاری جنس یعنی انسانوں میں سے ہے۔ فرمایا دوسری صفت اس کے اندر ہی ہے عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا وہ بہت زیادہ غمزدہ ہے تمہاری تکلیف پر، وہ بہت غمزدہ ہے۔ حریص علیکم، وہ یہ طلب رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے تمہارے لیے کہ تم اسلام میں داخل ہو جائے، براہ راست ہدایت پہ آ جائے۔ وہ حریص ہے، وہ طلبگار ہے، وہ چاہت رکھتا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جھکنے والے ہیں۔ اور مبشرین نے فرمایا یہ جو حرص ہے، یہ جو چاہت ہے، یہ صرف مومن مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ منافقین کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی ہے۔ منافق اپنے نفاق کے اندر ہے اور ان کا انجام ناکامی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، رسول غمزدہ ہے، رسول فکر مند ہے۔ یہ منافق کل قیامت والے دن جہنم کے سب سے نکلے درجے ہوں گے، اور کافروں کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اور نبی پریشان ہے کہ ان کے یہ ذلت کیوں ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک حضرت عبداللہ مخلص صحابہ کرام میں سے بیٹا ہے، عبداللہ ابن ابی بن سلول کا بیٹا، منافق، رئیس المنافقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ دیا، اسلام کو بڑا نقصان دیا،
لیکن بچوں کو منع کرتے خاموشی سے بیٹھو. یہی منافق اسلام کو جہاں بجا نقصان دینے والا تھا، لیکن عبداللہ بیٹا آ گیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر فوت ہو گیا ہے اور جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے، جنازہ بھی پڑھانا اور کفن کے لیے قمیص مبارک بھی آپ نے دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک بھی دی، جنازہ کے لیے بھی آئے اور اپنا نوار مبارک بھی ڈالا. اللہ کریم نے فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة ولن يغفر الله لهم. میرے پیغمبر ایک بار نہیں 70 بار بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اللہ اس منافق کو معاف نہیں کرے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنازہ ابھی پڑھ لیا تھا تبھی آیت نازل ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنازے کے لیے کھڑے تھے آیت نازل ہوئی کہ میرا پیغمبر لا تقم علی قبرہ، اس منافق کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت کی بھی اجازت ہے. لیکن اللہ کا نبی اتنے طرفدار ہے، پتہ ہے یہ منافق ہے، لیکن جنازہ پھر پڑھ گویا امت کے لیے دکھنے والا پیغمبر تھا. حضرت اما عائشہ صدیقہ کا یہ بات آیا فرماتی ہیں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن میں نے رات کو دیکھا اللہ کے نبی بستر پر نہیں ہے، میں پٹولتے پٹولتے ڈھونڈتے دیکھا اللہ کے نبی مسجد نبوی میں سجدے میں گئے ہوئے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی دنیا سے جا تو نہیں چکے ہیں. میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا تو وہ ہل گیا، پتہ چل گیا کہ زندہ ہے. کان لگا کر سنا، اللہ کے نبی رو کر فرما رہے تھے اللہم رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. وہ نبی امت کے لیے دکھنے والا. قرآن شاہد ہے، قرآن شہادت دیتا ہے. فرمایا سورہ عمران کے اندر فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. میرے پیغمبر آپ غمگین نہ ہو ان پر کہ وہ کفر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، آپ غمگین نہ ہو ان کے لیے، وہ ہم پر دیتے ہیں. پھر فرمایا سورہ یونس کے اندر وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. میرے پیغمبر آپ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آپ کو یہ گالیاں دیتی ہیں، ان کی
اللہ کے نبی نے بددعا نہ دی؟ طائف کے میدان کے اندر 1 میل تک چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر کافروں نے روانہ کیا. اللہ کے نبی کو پتھر مار رہے ہیں، شاعر اور مجنون اور کذاب کہہ رہے ہیں، جھوٹا جھوٹا کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، چھوٹے بچے پیچھے پیچھے پتھر مار رہے ہیں. اللہ اکبر. وہاں پہ اللہ کے نبی ایک درخت کے سائے کے اندر بیٹھ کے آرام کرنے لگے. جوتا اتارنے لگے، خون سے ایسے آلودہ تھا کہ چپک گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار میری امت کو ہدایت عطا فرما. یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا پیغمبر ہوں. آج طائف پورے عرب کے اندر سب سے اسلام والا سمجھا جاتا ہے. اسلام والے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں. یہ وہ قربانیاں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، اللہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک غفور رحیم. حضرت عیسیٰ دعا کر رہی ہیں اپنی امت کے لیے، اے میرے پروردگار میری امت والے، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تجھ سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، تو یہ روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ تو میری دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دے، پھر بھی تم سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. جب یہ آیت تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، زار قطار رو پڑے. اللہ کریم نے فرمایا، یا جبرائیل اذهب الى محمد وربك اعلم فصله ما يبكيك. فرمایا میرے جبرائیل آپ جائیں اور میرے محمد سے پوچھیں. اللہ کو تو پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ پیغمبر کیوں رو رہا ہے. فرمایا جبرائیل جائیں اور میرے پیغمبر سے پوچھیں نا آپ کیوں رو رہی ہیں. آئے اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین. اللہ فرمانے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اپنی امت کے لیے، اور میں بھی فکر مند ہوں میری امت کا کیا ہوگا. جب گئے اللہ کو پیغام دیا، فرمایا اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امك. اے میرے پیغمبر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے کل قیامت والے دن اگر ایک بھی امتی میرا جہنم میں ہوگا میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا. اتنی فکر ہے. اور سارے پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں ایک اختیاری دعا دی تھی، اختیاری دعا کہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اسے قبول کر دے گا. تمام پیغمبروں نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے، لیکن اللہ کا نبی فرماتی ہے اللہ کی قسم ہے وہ دعا میں نے اپنی امت والوں کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی ہے. قیامت والے دن میں اتنا رہوں گا، اتنا رہوں گا. اللہ اکبر. ان الفاظ مجھے یاد نہیں ہے جو اللہ انکار کرے گا وہاں قیامت والے دن. خود رسول فرماتا اتنا میں
نبی اور یہ باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، احادیث کے ذخائر موجود ہیں۔ آج امت محمدی نے کتنا عمل کیا، اپنی غمیوں میں، شادیوں میں سنتوں کو کتنا رائج کیا، اس نبی کے ساتھ ہم نے کتنی وفا کی۔ کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حوض کوثر کا جام ہو اور تمہیں پلانا چاہے اور درمیان میں فرشتے آ جائیں، میرے پیغمبر یہ وہی لوگ تھے آپ کے بعد بدعات کو راج کرنے والے، آپ کی سنتوں کا مذاق کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے جن کی غمیوں میں، جن کی شادیوں میں آپ کی سنتوں کو پامال کیا جاتا تھا۔ ناچ گانے بھی اس میں ڈھول ڈمکے تھے، شیطان کو تو خوش کیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو رائج نہیں کی۔ ہماری زندگی میں سنت کتنی ہے، اس لیے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگیوں میں اللہ سنتوں کو ہمیں راج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے غمیوں میں، شادیوں میں اللہ ہمیں سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری یہ مدرسے کا کام جو ہے